اے امت اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی منزلت اور لوگوں کی قدر ایک دوسرے سے زیادہ اور کم رکھی ہے۔ اس نے دنوں، راتوں اور مہینوں اور سالوں کو بھی بنایا ہے، اور ان میں سے بعض کو مزید فضیلت عطا فرمائی ہے دوسروں کی بنسبت، اور ان میں سے بعض کو نیکیوں کا اجر بڑھانے کا مقام بنایا ہے۔ ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے اور جس میں روزہ رکھنا فرض کیا ہے، اور اسی نے روزے کا بہترین مقصد، سب سے اعلیٰ مقصد تقوی پیدا کرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں بالکل ویسے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو جائے، تاکہ تم اپنی عبادات میں تقوی اختیار کرو، اپنے معاملات میں اور اخلاق میں تقوی اختیار کرو، اپنے نفس میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی اولاد میں تقوی اختیار کرو، اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال لو، اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک کے، کیونکہ تقوی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اللہ کی رحمت کی طلب کرتے ہوئے، اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دیا جائے۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے، اللہ کا فرمان ہے زاد راہ اختیار کرو، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یہ نصیحت ہے اللہ کی جو اولین اور آخرین کو اللہ نے کی، فرمایا جو تم سے پہلے کتاب لینے والے تھے یا جن کو ہم نے کتاب دی، ان کو بھی اور تمہیں بھی ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اعمال کی قبولیت بھی اسی کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے اعمال قبول کرتا ہے، تقوی والے قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے یہ وہ جنت ہے جو ہم اپنے بندوں سے ان لوگوں کو دینے والے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اے مومن بھائیوں، روزے کے فضائل اور اس کے معانی میں یہ شامل ہے کہ اس کے ذریعے اخلاص حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اس انسان کو صبر ملتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملتا ہے۔ روزے دار جب کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہتر اجر دیتا ہے۔ اس لیے روزے کا اجر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہی جانتا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ہر نیکی 10 کے برابر، اور کئی تو 700 گنا تک ہوتی ہیں، اور کئی اللہ کی مشیت کے مطابق بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے وہ تو میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ وہ یعنی میرا بندہ اپنا کھانا پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ مختص کیا ہے جس میں سے وہی داخل ہوگا، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اسے نصیب ہوتی ہے اور اسے اللہ کے ہاں ملاقات کے وقت نصیب ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے خوش ہو جائیں، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ دنیا میں سمیٹتے ہیں۔ اے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ ایسا عظیم وقت ہے، شاندار وقت ہے جس میں محاسبہ نفس کیا جانا چاہیے، جس میں مسلمان برابر ہو جاتے ہیں، سب کے سب روزے دار ہوتے ہیں، سب معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی وقت میں روزہ افطار کرتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ان پر صادق آ جائے کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے رمضان کی ہر رات میں۔ صحیحین میں روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خیر میں حصہ لینے والے تھے، اور ان کی یہ فراخ دلی رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی، اور جبریل رمضان کی ہر رات میں ان سے ملتے تھے اور ان کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کام میں اتنے آگے تھے کہ ان کا فائدہ لوگوں کے لیے حواس سے بھی بڑھ جاتا تھا جو ساری بھلائیاں لے کر آتی ہیں۔